وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ ان قریب بدلہ دیا جائے گا ان کو جو یہ کر رہے ہیں۔ ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ حق پر صحیح چل رہا ہے اور اسی حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ پہلی آیت کا ایک حصہ کل کے درس میں گزر چکا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکار کر اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ناموں کے ساتھ دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نام، صفاتی نام بہت پسند ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی ضروریات بھی پوری فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، حق سے باطل کی طرف میل ہونا۔ لحد بھی اسی سے ہے، کیونکہ قبر کے اندر ایک گڑھا کھود کر پھر اس کو ٹیڑھا کر کے اندر گھر بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کو لحد کہتے ہیں۔ اور ملحد اس آدمی کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے صریح احکام میں جن پر امت کا بھی اجماع ہے اس سے ہٹ کر دوسرے معانی بیان کریں یا دوسرے اس کے مقاصد بیان کریں، دوسرے ایسے احکام کی طرف آیات کو پھیر دیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اس کو ملحد کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ اللہ کے نام میں الحاد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں الحاد کی کئی صورتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام غیر اللہ کے لیے بولنا، یہ الحاد فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں الحاد ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کے ہاں بت تو بہت سارے تھے، ان بتوں کے نام بھی اللہ کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر لفظ اللہ کو بگاڑ کر لات رکھا ہوا تھا، اور منان کو بگاڑ کر منات رکھا ہوا تھا، اور العزیز کو بگاڑ کر عزا رکھا ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، یہ الحاد ہے۔ الحاد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام بعین ہی استعمال کیے جائیں، جیسے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال کیے جائیں جو اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے عیسائی اللہ کی ذات کے لیے ابن کا لفظ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے ابا کا لفظ بولتے تھے۔ اب یہ ابا کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو غیر اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، تو اللہ کی ذات کے لیے ایسا لفظ جو غیر اللہ کے لیے ہو، یہ بھی الحاد ہے۔ اسی طرح الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بعین ہی مخلوق پر بولے جائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے خالق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، قادر ہے، یہ جتنے صفاتی نام ہیں، اب اس میں بندے کا نام جو رکھا جاتا ہے انسان کا، وہ عبد کے ساتھ رکھا جاتا ہے، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد القادر،
اس کا مطلب ہے قادر کا بندہ، رحیم کا بندہ۔ اب ہے تو یہ بندہ، لیکن عبد کو ختم کر کے اس کو قادر بولا جائے، اس کو رحیم رحمان بولا جائے، اس طرح کے الفاظ بولے جائیں، یہ بھی علماء علم الکلام فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا نام غیر کے لیے بولا جا رہا ہے۔ البتہ اس میں بعض ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے غیر کے لیے بولے ہیں، یعنی کچھ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بھی اس کا کچھ حصہ دے رکھا ہے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے رؤوف اور رحیم فرمایا ہے، تو وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے خود غیر کے لیے استعمال فرمائے ہیں صرف انہی ناموں کا استعمال ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ خاص جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اس کو عبد کے ساتھ بندے کا نام رکھا جاتا ہے تو بولا بھی اسی طرح جائے، عبد القادر، عبد اللہ، عبد الرحمن۔ یہ جو مسیلمہ کذاب تھا اس نے اپنا نام رحمان رکھا ہوا تھا، تو یہ اہل کلام نے اس کو بطور مثال کے بیان فرمایا علماء نے کہ یہ الحاد کیا تھا اس نے اللہ کے نام میں، کیونکہ جو بندہ ہے انسان ہے وہ عبد الرحمن ہے، ہو سکتا ہے رحمان نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، اللہ کو اللہ کے ساتھ پکاریں یا رحمان کے ساتھ پکاریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں جس کے ساتھ پکاریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو بہرحال فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی مشرکین ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے اللہ کے نام کو اللہ کے غیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے نام ہیں جو عبد کے ساتھ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام کے ساتھ ہیں۔ یہ عربی کا اصول ہے کہ یہ جو نام ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، عبد یہ مضاف ہے اور اس کے بعد جتنے اللہ کے نام ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، یہ مضاف الیہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ غلام رؤوف، رؤوف کا غلام، اب رؤوف اور ذات ہے، اس کا غلام اور ذات ہے۔ اب غلام کے لیے رؤوف کا لفظ بولنا کتنا معنی کے اندر فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے اس میں دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب ان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی جو ناموں میں الحاد کر رہے ہیں۔ مراد تو اس سے وہی مشرکین مکہ ہیں، لیکن جو آدمی غفلت کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے اس طرح کر رہا ہے اس کو بھی توجہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہم نے یہ جو امت بنائی ہے اس امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف اور فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اچھے لوگ بھی بنائے ہیں، برے لوگ بھی بنائے ہیں، جنہوں نے یہ کہا جن کا کلام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ ہم میں سے بعض فاسق ہیں اور بعض ایسے ہیں جو صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بعض حق کو پہچاننے والے، حق پر چلنے والے اور اس کے ساتھ انصاف کرنے والے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی ایسے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام سنتے ہی قرآن مجید پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے اور وہ اپنے اس گمراہی پر باقی نہیں رہے۔ اسی طرح اس امت میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں اور حق کے راستے پر ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس امت میں بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی وہ عیسائیت پر، یہودیت پر یا دوسری مسالک اور مذاہب پر ہیں تو وہ غلط راستے پر ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ وہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں جو اعتدال کے ساتھ اور حق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے، آپ پر ایمان نصیب فرمائے ہے، ہمیں قرآن پر ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی سمجھ اور علوم نصیب فرمائے ہیں، بڑا احسان ہے۔ تو ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم بھی حق کو مضبوطی سے پکڑ کر اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو انصاف اور اعتدال کے ساتھ راستے پر چلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بالحق وبه يعدلون۔ وللہ اللہ کے الاسماء الحسنى پیارے پیارے نام ہیں، فدعوہ پس اللہ کو پکارو، بہا انہیں ناموں کے ساتھ، وذروا اور چھوڑ دو، الذین ان لوگوں کو، یلحدون جو الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ اللہ کے ناموں میں، سیجزون ان قریب بدلہ دیا جائے گا، ما کانوا یعملون اس کا جو وہ کر رہے ہیں۔ وممن خلقنا ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، امتن ایک گروہ ایسا رہا، یہدون بالحق جو حق کی ہدایت اختیار کرتے ہیں، وبہ یعدلون اور اسی حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں یا اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔